نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج دوسرا پارہ سیقول السفہاء کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسائل تو اس پارے کے اندر بہت سارے ہیں، اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ تحویل قبلہ۔ براء بن عازب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب ہجرت کر کے مکہ سے مسلمان آئے تو 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، صحیح البخاری، اور یہود، منافق اور مشرکین نے اعتراضات شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آغاز میں فرما دیا کہ سیقول السفہاء، یہ سارے اعتراضات بیوقوف لوگ کر رہے ہیں، جبکہ مشرق و مغرب یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ اللہ جہاں حکم صادر کر دے، مومن کا کام ہے ماننا، اس میں کیڑے نکالنا اس کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا بس تم پھر جاؤ۔ اور اس میں پھر سب سے بڑا امتحان بھی تھا، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ سے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرے نبی کی بات ماننے والا کون ہے، اور اس میں شان مصطفیٰ ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ کے نبی کی تمنا خواہش تھی کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کا تعمیر شدہ جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ پھر اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس سے حکم آ گیا اے پیغمبر آپ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد بعثت نبوی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ مقصد آیات کی تلاوت کرنا، نفسوں کا، انسانی جسموں کا، نفسوں کا تزکیہ کرنا، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا، نماز کا حکم دیا۔ صبر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے پیغمبر صبر ایسے کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ حضرت نوح کی زندگی دیکھیں، حضرت نوح پیغمبر کی، حضرت موسیٰ کلیم کی، حضرت ابراہیم، سارے پیغمبروں کی زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، صفا مروہ جہاں دو بت رکھے ہوئے تھے لوگ وہاں صحیح نہیں کرتے تھے، پھر اللہ نے فرمایا کہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس کی صحیح لازمی آپ لوگ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قصاص جو ہے یہ لینا، اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے۔ کس طرح؟ قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہو جائے گا تو وہ قتل کرنے سے بچے گا، تو جب قاتل قتل سے بچے گا سزا کی وجہ سے تو مقتول کی زندگی بھی بچ جائے گی، قاتل کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تو یہاں حکم پہلے یہ تھا آیت نمبر 180 میں کہ مرنے سے پہلے آدمی اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرتا تھا۔ اس سے پہلے رشتہ داروں کے یا تمام ورثاء کے حصص مقرر نہیں تھے۔ اللہ نے پھر جب سورہ نساء یوصیکم اللہ فی اولادکم میں ہر رشتہ دار کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے۔ اب یہ جو دوسرے پارے کی آیت نمبر 180 ہے، اب یہ ختم ہو چکی، اس کا اب وہ حکم نہیں رہا جو پہلے تھا۔ آیت نمبر سورہ نساء سے یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ روزے کی فرضیت اسلام کا بنیادی رکن ہے، روزہ اہم ترین رکن ہے جو تمام شرائع سابقہ میں یہ مشروع رہا ہے۔ روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع، ہر قسم کے لغو اور برے کام سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے جو روزے کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اے لوگو تم بچنے والے پرہیزگار بن جاؤ۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ یہی انبیاء کی دعوت کا جو ہے محور اور خلاصہ رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تمام پیغمبر یہ دعوت دے عقیدہ توحید کے بعد اہم ترین حکم ہے روزے کے مقصد کہ لوگوں بچ جاؤ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سامنے افطاریاں پڑی ہوتی ہیں، کھانے پڑے تو نہیں اٹھاتے، اندر سے آواز آتی ہے بھائی روزے سے ہو، رک جاؤ، تم حلال چیز کھانے سے بھی پرہیز کرتے ہو۔ تو یہی تمہاری صفت، یہی تمہاری عادت پورا سال ہونی چاہیے، ہر برائی کرتے ہوئے، ہر بدکاری، ہر قسم کا گناہ کرتے ہوئے تمہارا اندر کا ضمیر بولے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہی اللہ فرماتے ہیں میرے روزے رکھوانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کے بارے میں فرمایا انتم عاکفون فی المساجد، لوگوں تم جو ہے اعتکاف مساجد کے اندر کرو، اور یہی حکم جو ہے مردوں کو، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دیا کہ اعتکاف تم لوگوں نے مساجد کے اندر کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، یہ جہاد قیامت تک رہے گا، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور اہم چیز بیان کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ کے بارے میں۔ حج ایک موٹی سی عبادت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، اور یہ اس پر لاگو ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہے، آنے جانے کے اخراجات کی جو طاقت رکھتا ہے۔ حج کی موٹی موٹی 3 قسمیں، حج افراد ہے، اکیلے حج کا احرام بندہ باندھتا ہے، دوسرا حج قران ہوتا ہے، حج عمرہ دونوں کا اکٹھا نیت کر کے احرام باندھتا ہے، اور اس احرام سے پھر حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی۔ حج قارن جو کرنے والا ہوتا ہے، قران والا، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور حج تمتع، حج کے مہینوں کے اندر عمرہ کی نیت سے بندہ احرام باندھتا ہے، اور پھر 8 ذی احرام کھول دیتا ہے، پھر عمرہ کر 8 ذی الحج کو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے، اور اس کے اندر قربانی جو ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے پیج پر صفحے پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جو، اسلام کے جو تمام تر احکامات ہیں ان کو بجا لاؤ، ان کے اوپر ماننے کی کوشش کرو، مکمل داخل ہو جو، یہ نہیں کہ ایک بات مانو ایک نہ مانو۔ تو فرمایا کہ اسلام کے جو تمام تر احکامات ہیں ان کو بجا لانا، یہ ہے اسلام میں داخل ہونا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، صحابہ نے شکوہ کیا کہ اللہ کے نبی جی کب یہ تکلیفیں ہم سے دور ہوں گی۔ کعبہ کے اندر بیٹھ کر اللہ نے پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہیں تو وہ تکالیف نہیں دی گئی صحابہ جو تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی، ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو تکلیفیں، مصائب اور ان کے جسموں کو کاٹا گیا، تمہیں تو وہ تکالیف بھی نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان لوگوں کو جو تکالیف تھی وہ تمہیں تکلیفیں لوگوں نہیں ملی وہ تکلیفیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام جو کمائی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرما دیجئے کل فیہما اسم کبیر، اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد نیچے اگلی آیات میں یہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ مشرک مردوں کے لیے ہوتے ہیں، زانیہ عورتیں جو ہوتی ہیں زانیہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، مواحدہ عورت مواحد مرد کے لیے، مومنہ مومن کے لیے۔ اگر تمہیں مشرک عورتیں پسند بھی ہوں، زانیہ عورتیں تمہیں پسند بھی ہوں، تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اگر تم نے مشرکہ لوگوں سے اس طرح کے لوگوں سے نکاح کرنا ہے تو شرط ہے وہ مومن ہو، یہ نہ ہو کہ ادھر سے مسلمان ہو اور شادی وہ کسی مشرکہ کافرہ سے کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کوئی مومنہ لڑکی ہو، مواحدہ ہو، وہ کسی مشرک لڑکے سے یا کسی کافر لڑکے سے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا کہ حیض کے دنوں میں اپنی بیویوں سے دور رہو، قل ہوا اذا، یہ گندگی ہوتی ہے، پلیدگی ہوتی ہے، تو ان کے اندر اپنی بیویوں سے دور رہو۔ اور اس کے بعد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں سے لمبی لمبی مدت کے لیے دور دور چلے جاتے، تنہائی میں چلے جاتے، ان سے ملاقات ملنا ختم کر دیتے، تو اس آیت میں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن، طلاق والی عورتیں جو ہیں وہ 3 حیض تک انتظار کریں، پہلی طلاق جب ان کو ہوتی ہے وہ 3 ماہ انتظار کریں، اس سے 90 دن کے اندر خامند رجوع کر لے تو صاحب کا نکاح چل جائے گا، اگر نہیں رجوع کرتا 90 دن 3 ماہ گزر جاتے ہیں، نئے نکاح ہوگا، نیا حق بن، نئے گواہان، وہ سارا پروگرام دوبارہ نیا ہوگا۔ تو
اس کے بعد فرمایا کہ الطلاق مرتن، طلاق کے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ دے گا پھر رجوع کر سکتا ہے، دوسری دے گا پھر رجوع کرے گا، جب تیسری طلاق دے دے گا، تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے اب کوئی گنجائش رجوع کی نہیں رہی، الا کہ وہ کسی اور کے پاس جائے، نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد اگر ادھر سے اس کو کہیں سے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ عورت اس کے پاس آ سکتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس سے حلالہ کی نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت صدیق کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمانہ آیا تو آپ نے پھر غصے میں یہ جاری کر دی۔ پھر آپ سے اغاثۃ الحفان کے اندر اس کی اوپر جو ہے وہ اللہ کی ندامت بھی، اللہ میں نے تیرے انسانوں میں ایک ایسا قانون نافذ کیا جو تیرے نبی نے، صدیق نے نافذ نہیں کیا۔ آپ نے رجوع کر لیا، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ جو اسی فتوے کو چمٹے ہوئے ہیں، اور بیان کیا کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت حولین کاملین 2 سال ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ وہ عورت جس کا نکاح ہو جائے، رخصتی وغیرہ ہو رہی ہے اور ازدواجی تعلقات سے پہلے اس کو عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ آگے طلاق کے بعد نکاح کر سکتی۔ آخر میں ایک واقعہ ہے حضرت طالوت اور ایک ظالم بادشاہ جالوت تھا۔ حضرت موسیٰ کے بعد بھی کافی سارے نبی ہیں، ان میں سے شمون ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے بزدل تھے اور بہت زیادہ یہ جہاد کو چھوڑنے والے تھے، حتیٰ کہ 6 پارے میں تو ان کو حضرت موسیٰ کو بھی کہہ دیا انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، تو جا تیرا رب لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا دیا گیا۔ پھر ان بزدلوں میں سے چند لوگوں نے کہا حضرت شمون کو اے پیغمبر ہمارا کوئی امیر بنا دیں، تو انہوں نے پھر ایک نیک آدمی تھا جالوت، اس کو بنا دیا۔ آگے پھر انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، وہ تو غریب ہے، ہم غریب کو اپنا ایمان لیں۔ بہرکیف یہ ان کے امیر مقرر ہو گئے۔ جالوت علیہ الرحمہ اپنا لشکر لے کر طالوت اپنا لشکر لے کر جالوت کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا راستے میں بھائی تمہارا امتحان ہونا ہے کہ ایک نہر آئے گی، اس میں سے تم نے صرف 1 چلو بھر کے پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا، جو زیادہ پیے گا تو امتحان میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے پیا، ان کے پیٹ بھر گئے، وہ آگے نہ جا سکے، جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اور اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو جالوت کو حضرت داؤد نے قتل کیا، تو حضرت طالوت نے حضرت داؤد کی بہادری دے کر آپ کو اپنی بیٹی دی۔ تو اس اعتبار سے طالوت جو ایک نیک بادشاہ تھے، حضرت داؤد کے بعض نے لکھا ہے کہ سسر بھی تھے، یہ حضرت داؤد نے کی بہادری دے کر انہیں اپنی بیٹی دی تھی۔ تو یہ چند ایک چیدہ واقعات ہیں۔